اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، تو ابھی تک ہم نے پڑھا تھا عرب قوم کے بارے میں. اب اس کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کو کیوں چوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں عرب لوگوں کو ہی کیوں چوز کیا، یا انہی میں سے نبی کو کیوں اٹھایا. تو یہاں پر آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ جیسے بتایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، ان کے دو بیٹے تھے نا، ان کی ایک ایک جو اولاد کی پوری نسل جاری ہے وہ مل رہی ہے کن سے؟ ان یہود سے، بنی اسرائیل سے. دوسری کون سی ہے؟ بنی اسماعیل سے. ٹھیک ہے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ آخری نبی ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی پروجنیز میں سے، انہی کے بچوں میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے وہ حنیف تھے، یکسو تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کے، ہر ڈسٹریکشن کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ پر فوکس کیا، اپنی ڈیزائرز کو چھوڑا، اپنی فیملی کو چھوڑا. پھر اتنی محبت کرنے والا انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ یہ میرے خلیل ہیں، میرے دوست ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیجئے، اللہ کی بات مان لیجئے. انہوں نے نہ یہ کہا کہ یہ بہت مشکل ہے، نہ یہ کہا کہ میری فیملی کہاں جائے گی، کچھ بھی نہیں، سیدھا بولا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین. اللہ تعالیٰ آئی سرنڈر فار یو، میں آپ کے سامنے گیو اپ کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی. آگے اسی پارے کے لاسٹ میں ہے کہ انہوں نے دعا کی انہی کی نسل میں سے کوئی آئے، پلس لوگوں کو کلام سکھائے، لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھائے، لوگوں کا تزکیہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی امت میں سے، انہی کے نسل میں سے نکلے. پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ چاہے آپ کسی بھی قوم میں سے ہو، اگر آپ کسی ایک قوم میں سے پیدا ہوتے ہیں، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سے نکالا، ایک شہر سے نکالا، تو آٹومیٹکلی دوسرے شہر والے، دوسرے لوگ جو ہیں، ان کا بھی یہ سوال ہو سکتا تھا کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، یا فلاں قوم میں سے کیوں نہیں آیا. تو اٹ از ٹوٹلی چوائس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کا ول، اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ لینا چاہے کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے جب بھی ہم سے کوئی بات کرے کہ ایسا کیوں لکھا ہے قرآن میں، ایسے حدیث میں کیوں ہے، بے شک آپ اس کو لاجک سے یا آپ اس کو قرآن سے، حکمت سے سمجھائیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز آپ کو خود پتہ ہونی چاہیے، اللہ نے کہا ہے تو بیسٹ ہی ہوگا، رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا اور میرا ایمان اگر بن گیا تو اللہ تعالیٰ آگے بھی سمجھانے کے لیے بھی ہمیں حکمت دے گا انشاءاللہ. اور یہ ایمان ہمارا نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ ہم ڈگمگا جائیں گے، ہم کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمیں کب کس سے کیا بولنا ہے. اگر ہم اپنے عقیدے میں اسٹرانگ ہے تو کوئی ہمیں شیک نہیں کر سکتا. اور اسی اسٹرینتھ کی ضرورت ہے اس وقت کے مسلمانوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اینڈ ٹائمز چل رہے ہیں، کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میجر سائنز آنے شروع ہو جائیں، پھر کیا ہو، ججمنٹ سٹارٹ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ لاسٹ میں یہی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب ایز اے مسلم فائٹ کریں گے اور مسلمانوں کی حکومت ہوگی. تو کہیں نہ کہیں ہے نا کہ دھیرے دھیرے یہ سائنز ہونے ہیں تو مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے، تو یہ سب ہونا ہی ہے. تو آپ اپنی مرضی سے آج ایمان کیوں نہیں لے آتے، اپنی مرضی سے اس راستے کو کیوں نہیں چوز کر لیتے. پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو یہ ایریا تھا عرب کا، تو یہاں پر آس پاس کے لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، بہت سارے لوگ نہیں تھے جو ان جگہوں پر آ کر قبضہ کرنے کی سوچیں. کوئی بڑی ملک، کوئی بڑی تہذیب نہیں تھی، کوئی بڑی سلطنت نہیں تھی. تو کوئی ایسا عظیم آدمی نہیں تھا یا کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا کہ اس کی پریزنس میں چاروں طرف اپنی حکومت پھیلا دی جائے. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا الیگزینڈر کے بارے میں کہ اس نے آلموسٹ ہاف آف دی ورلڈ کو کانکر کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں میں کسی طرح کی کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی، نہ کوئی ریاست تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں سے اپنے نبی کو نکالا جو کہ امی تھے، ان پڑھ تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اور وہ جو اسلام کا جو کرشمہ ہوا کہ اسلام سب جگہ پھیلا، یعنی وہ دین ایسا ہے، اس کی ٹیچنگ ایسی ہیں، تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا سوسائٹی، ود دا پرسن، یا پھر پوری ایک کنگڈم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ اس شہر کے لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا. یہ پورا کا پورا کریڈٹ کیا گیا، جیسے جیسے رسول اللہ نے میسج پہنچایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ایک ان پڑھ انسان اتنے پیارے رولز کیسے بتا سکتا ہے زندگی کے لیے، جس نے خود کچھ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی وجہ سے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس چیز کو حجت دینا تھا کہ
اللہ کا کام ہے یہ سب کرنا. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو پورا جو عرب کی آپ کو میں نے بتایا یہ جو ایریا تھا ان کی پوری جو قوم تھی سب کو یہ ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ ان کے لیے کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں ان سے بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے ہم پہ چڑھائی کی یا انہوں نے ہمیں بہت ستایا ہے. ان کے اوپر کوئی اس طرح سے کوئی حملہ ہوا نہیں, نہ کسی طرح کی ان کو کوئی ٹارچر ہوئی. تو اسی لیے ان لوگوں کی نظر میں ساری دنیا برابر تھی کہ یہ قوم بھی اس کو بھی میسج دینا ہے اور باقی لوگوں کو بھی دینا ہے, سب کو انہوں نے ایک نظر سے دیکھا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مقصد تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہو کہ آپ کسی اور دوسری قوم کو فیور دینا چاہتے ہیں یا آپ نے ان سے اخلاق سیکھے اپنے, یا پھر کسی ایک کا آپ پہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. انہوں نے سب کو میسج سیم پہنچایا اسلام کا. تو اسی لیے ہر زمانے میں جو بھی انسان دین کی ٹیچنگز کو, اسلام کی ٹیچنگز کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے, صرف نسلی نہیں کہ مسلمان پیدا ہو گئے, جو غور و فکر سے پڑھے گا آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ریورٹ ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کے, کرسچنز ہیں, نان مسلمز ہیں, وہ لوگ ایکچولی اسٹڈی کرتے ہیں. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ لوگ اور زیادہ اسٹرانگ مسلمز کیسے ہو جاتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ بھی, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی سٹوری شیئر کرتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ وہ بندہ اپنی لائف سٹائل کو چھوڑ کے, اتنے ٹارچر برداشت کر کے, فیملی بوائیکاٹ برداشت کر کے, اور پھر اسلام میں آیا. کوئی نہ کوئی وجہ ہے نا, اس کی اسٹڈی اتنی اسٹرانگ رہی, اس نے پڑھا, اس نے سمجھا. یہ نہیں کہ صرف گھر میں قرآن موجود ہے اور ٹھیک ہے ہم نے رمضانوں میں پڑھ لیا ہو گیا کام. نہ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کی لائف کے بارے میں اتنا آئیڈیا ہوا, نہ ہم نے حدیث پڑھی. ہم لوگوں میں سے کسی نے بھی, مجھے نہیں لگتا کہ بخاری شریف مکمل کی ہو, یا ہم نے کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہی پوری کمپلیٹ کی ہو کہ ہمیں بہت ساری احادیث معلوم ہو. اگر ہمیں معلوم ہے تو واقعی قابل تعریف ہے آج کل کے ٹائم میں, کیونکہ ہم لوگوں نے صرف سمجھا ہے کہ یہ سب سیکنڈری ہے, پرائمری ہمارا صرف دنیا میں لگنا اور دنیا کی پڑھائی ہے. تو ماں باپ بھی جو اس چیز پر بہت پرائیورٹی دیتے ہیں, اور وہ بچے بھی, ہم سب ایک ہی کیٹیگری میں چل رہے ہیں. لیکن ایک دوسرے کو بلیم کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو موٹیویٹ کیجئے. ٹھیک ہے یہ چیز بھی ضروری ہے, اٹ از دا نیڈ آف دی آر, کہ آپ کو آج کل کے ٹائم کی نالج ہونی بھی بہت ضروری ہے, لیکن آپ دین کی نالج کو پیچھے نہ کریں. آپ اس کے لیے بھی اتنا ہی ٹائم نکالیں جتنا آپ دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. بٹ دیکھیے, رائزنگ آف دی سن آف اسلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو جو سالوں سے ذلت میں تھی, ذلت میں کس طرح سے کہ وہ لوگ ادھر ادھر در بدر بھٹکتے تھے, ان کی کوئی اپنی پرٹیکولر ریاست نہیں تھی, صحرا نشین لوگ تھے, اور ساتھ میں جہالت میں تھے. اتنی دور جاہلیت کی رسومات میں نے آپ کو بتائیں گے وہ لوگ کیا 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 کرتے تھے اس زمانے میں. سڈن ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوتے, لیکن ان کی مدر کنسیو کر لیتی ہیں. ان کی پیدائش سے پہلے ہی, یعنی ان کا دنیا میں ابھی آئے بھی نہیں ہیں, اور بس یہ ہے کہ ان کی آمد ہے کچھ ٹائم میں. صرف اسی وجہ سے, اسی بیسس پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل سے کیا ہوا, اس قبیلے میں, عرب کے قبیلے کے اندر, لوگوں کے اندر جو برے برے جذبات تھے وہ چینج آف ہارٹ فیل کرنے لگے. اچانک سے کچھ لوگ جیسے ہوتے ہیں نہیں, آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچمنٹ یا ان کا اٹریکشن نیکی کی طرف جلدی ہو جاتا ہے. یعنی آپ ان کو تھوڑی سی کوئی اچھی بات بتائیں وہ فوراً کیچ کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ سب لوگ اسی طرح ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتایا گیا, قرآن پڑھتے ہیں, اور آپ سب لوگ اس میں اٹیچ ہو گئے. بہت سارے لوگوں کے پاس میسج تھا, لیکن اللہ کا حکم جس پہ ہو, کوئی مقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کو جوڑنے کا مجھ سے, تو اس وجہ سے کیا رہتا ہے, ان لوگوں کے اندر جذبہ شروع ہو گیا کہ وہ کیا کریں, نفرت کرنے لگے برے کاموں سے. وہی لوگ جو کل تک اتنا ٹارچر کرا کرتے تھے, ویسے کرا کرتے تھے, غلط کاموں میں لگے ہوتے تھے, بچوں کو دفنانے, لڑکی کو دفنا دیا زندہ, تو دھیرے دھیرے ان کے اندر برے کاموں سے نفرت پیدا ہونے لگی. کچھ لوگ اسپیشلی بتائے جاتے ہیں جنہوں نے بت پرستی کو بالکل چھوڑ دیا, اور انہوں نے بیزاری کر دی کہ نہیں اب ہم عبادت نہیں کر سکتے, ہمیں اندر سے ٹھیک نہیں لگ رہا, ضرور کوئی نہ کوئی دین ایسا ہے جو اس سے بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ گراؤنڈ سیٹ کر رہا ہے رسول اللہ کے آنے سے پہلے, کیونکہ آپ سڈنلی کوئی چیز چل رہی ہے ایک فلو میں, آپ اس کو اپوزٹ ٹرن لینا چاہیں گے تو obviously زیادہ ایفرٹ لگے گی. تو اس طرح کیا ہوا, دھیرے دھیرے ان کا مائنڈ پریپیئر ہوا. ان لوگوں میں سے کچھ نے کیا کیا, جا کے تورات اور انجیل کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا, کیونکہ وہ آسمانی کتابیں تھیں. آپ کو پتا ہے بت پرستی کمپلیٹلی انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عمر بن لوہائی کے بارے میں کہ اس نے کعبے پر پہلا بت رکھا لا کے. تو یہ ساری چیزیں خیالی تھی, ان کا دل تھا کہ ہاں حنیف بن جائیں. ٹھیک ہے, حنیف یعنی ایک دین کی طرف, ایک اللہ کی طرف, یعنی کوئی ایک اینٹی ہے جس کی طرف ہمیں دھیان لگانا ہے. لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ کس طرح لگایا جائے, کیونکہ اس ٹائم تک اسلام کے بارے میں کسی کو نہیں آئیڈیا تھا. دین ابراہیمی کیا دین تھا, صرف ایک اللہ کو ماننا, تو ان کو نہیں پتا تھا کیسے عبادت کی جائے.
اسی لیے کچھ لوگوں نے جا کے کرسچینٹی کو قبول کر لیا، کچھ نے کیا کرا، جیوز کے ریلیجن کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، لیکن انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا۔ ایسے ہی ایک ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب پوچھا گیا ایک صاحب سے کہ آپ نے یہ سب چیزیں کیوں چھوڑ دی، بت پرستی اور یہ ساری چیزیں اچانک سے، تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ میں ابراہیم کے رب کی عبادت کرتا ہوں، اور اپنی قوم کو بھی کہا تم بھی یہ غلط کام چھوڑ دو۔ اور وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، اگر میں اس بات کو جانتا ہوتا کہ کس طرح تیری عبادت کی جائے تو میں ضرور تیری عبادت کرتا اور تیری رضامندی حاصل کرتا، لیکن میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح تیری عبادت کیے جائے۔ یہ کہتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ سجدہ سب کو معلوم تھا کہ ایک سجدہ یعنی سر جھکانا، جیسے آپ دیکھیں گے نا آج بھی جو لوگ کسی کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جھکنا تو انسان کی فطرت میں ہے، اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کے آگے یا بندوں کے آگے۔ پھر اس وقت کے جو کاہن تھے، جادوگر تھے بڑے بڑے، انہوں نے سب لوگوں میں عرب میں اس چیز کو مشہور کر دیا، پروفیسی کی ایک طرح سے سمجھیے آپ اپنے جادو کے تھرو، کہ جلد ہی ایک نبی آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی علماء جو تھے یہود کے، نصارہ کے، ان لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ آخری ٹائم میں ایک نبی آئے گا اور تمہیں اس کو ماننا ہے، اس کی بشارتیں پڑھی تھی، تو ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہو گئی تھی کہ ہاں یہی سال ہے آنے والا، یعنی وہ لوگ بھی پریپیئر کر رہے تھے اپنے آپ کو، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگ تو یہی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ہماری ہی امت میں سے آنا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی سال جس سال رسول اللہ کی پیدائش ہونے والی تھی، تو آپ کو پتہ ہے ملک یمن، آپ نے نام سنا ہوگا یمن کا، تو وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، وہی وہاں پہ رولنگ کرتا تھا۔ تو عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اس ٹائم میں وہ لیڈر تھے، کہاں کے، عرب کے، قریش کے، ٹھیک ہے، وہ لیڈر تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو حبشہ کا راجا تھا اس نے ایک ایریا تھا، وہاں پہ ابرہا نام کا جو آدمی تھا نا، اس کو اس ایریا پہ الاٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے کیا کرا، انہوں نے ایک معبد بنایا، یعنی ایک عبادت کی جگہ بنائی یمن کے اندر، تاکہ لوگوں کو اس کی عبادت کے لیے بلائیں، لوگ کعبے کی جگہ اس مندر کا حج کریں، اس کا طواف کریں۔ تو انہوں نے سب پورے عرب بھر میں اس بات کو پھیلا دیا کہ اب کوئی کعبے کی طرف نہیں جائے گا اور آپ سب کو ہمارا حکم ماننا پڑے گا، اسی جگہ کی آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اوبویسلی لوگوں کے اندر چاہے وہ مشرک ہی تھے، عرب کے قبائل کے لوگ، لیکن وہ تو یہ جانتے تھے کہ کعبے کی ایک عزت ہے، کعبے کی ایک حرمت ہے، کعبے کی بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اس کی جگہ دوسری جگہوں پہ جا کے کر لو۔ حالانکہ جیسے آپ کو لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک پتھر لیا اور اپنے ایریا کے پاس ہی گاڑ دیا کہ ہم اس کا طواف کریں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، سمبولائز کعبے کو ہی کیا تھا، کہ وہ گھوم رہے ہیں جیسے کعبے کے آس پاس گھومتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا خود ساختہ فعل تھا جو کہ بالکل پسندیدہ نہیں تھا۔ پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا، عرب کے لوگوں کو غصہ آیا، ایک عربی نے کیا کیا، جا کے اس میں گندگی پھینک دی ان کے مندر میں، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ جو ابرہا تھا، جو بادشاہ تھا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور اس کعبے کو ڈھا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے چوڑے ہو رہے ہیں، میں جا کے اس کو ہاتھیوں کی قوم لے کے جاؤں گا، ہاتھیوں کی پوری ایک فوج لے کے جاؤں گا اور اس کعبے کو جا کے مسمار کر دوں گا، اس کو ڈھا دوں گا، گرا دوں گا اس کی دیواروں کو۔ اسی لیے وہ کیا کرا، اپنی پوری فوج کو لے کے، آدمیوں کی اور ساتھ میں بہت سارے ہاتھیوں کی، اس لیے ان کو اصحاب الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل آپ دیکھتے ہیں نا، قرآن پاک میں بھی ہے، وہ انہی کے نام سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے ہی مکہ کے قریب پہنچا، وہاں پر کیا ہوا، obviously اس ایریا کے آگے جیسے کعبے کے آس پاس پہنچے تو وہ ہاتھی اندر انٹر نہیں کرے۔ اس ٹائم پہ جو آس پاس میں جتنے بھی لوگ تھے اور جو اونٹ تھے جو اس وقت کے قریش لوگوں کے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو مارا پیٹا اور سمجھ لیجیے ایک طرف سے کیپٹیوز بنا لیا اپنا۔ جب یہ خبر عبد المطلب کے پاس پہنچی، جو لیڈر تھے، انہوں نے جا کے ابرہا سے بات کی، تو ان کا فیس اتنا بارعب تھا، وہ اتنا رسپیکٹ فل پرسن تھے کہ ابرہا خود ہی ان کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا، ان کو عزت سے بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ میرے جتنے اونٹ اور آدمی تم نے پکڑے ہیں ان سب کو مجھے واپس دے دو۔ اب ابرہا تو بالکل شوق ہو گیا کہ میں تو تمہیں بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم میرے پاس آؤ گے، مجھ سے ریکویسٹ کرو گے کہ آپ کیا کرو، لوگوں کو مت مارو اور کعبے کو مت ڈھاؤ، اور ہم تیار ہیں معبد میں آنے کے لیے، یمن میں جانے کے لیے، پر تم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے عبد المطلب کا ایمان دیکھیے، چاہے وہ قوم اس وقت مشرک ہو یا کیسی بھی ہو، لیکن یہ جو عقیدہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے، ہم لوگ پوری دنیا پہ قابو پا سکتے ہیں۔
اللہ کے فضل سے. اور وہ کعبہ کس طرح کا؟ اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ کا دین بلند ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک جو ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. ایسے ہی آپ اور میں اپنے آپ سے بولیں کہ ہم اپنے اللہ کے بندے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ خود ہماری حفاظت کرے گا، ہمارے دین کی حفاظت کرے گا، ہم اپنی طرف سے بس ایفرٹس ڈالیں. یہ ایمان رکھیں آپ، انشاءاللہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. پھر آگے وہی واقعہ ہوا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو دیکھا، اور پلس کعبے کو کوئی کس طرح سے، اوبویسلی کعبے کو کوئی ڈسٹرکٹ کر ہی نہیں سکتا انلیس لاسٹ سائنز ہیں ججمنٹ ڈے کے کہ کعبہ جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو جائے گا کعبہ کا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیا آئیں، انہوں نے اپنے منہ سے پتھر پھینکے، اور وہ لوگ جو ہے وہ پوری کی پوری ان کے پورا جو لشکر تھا وہ تباہ ہو گیا. یہ وہی سال تھا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے آسمان سے، جیسے جب بھی کوئی نبی پیدا ہوتا تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا، آسمان سے تارے ٹوٹنے لگ جاتے تھے، ستارے. تو یہی سائنس دیکھتے تھے علماء، یہودی علماء وغیرہ، ان سب کو پتا تھا کہ جب رسول آنے والا ہے تو یہ سائنس ہوں گے. تو یہ سارے سائنس اب پورے ہو چکے تھے، اور ان لوگوں نے یہ سائنس دیکھ لیے تھے کہ ہاں اس کا مطلب رسول کی آمد ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 9 ربیع الاول مینشن ہے کہ 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کے دن پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. کہ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آگے کا ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.